الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین لمن تبع دینہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ پہلے بیانات اور درس کے اندر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ اس واقعے کے اندر اور اس بیان کے اندر حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدقے سے ان کا روکنا تھا، وہ واقعہ خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے اور وہ ان سے بہت محبت فرماتی تھی۔ انہوں نے ہی گویا بھانجے کو پالا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فیاضی سے پریشان ہو کر کہ خود تکلیف اٹھائے اور جو آئے وہ فوراً خرچ کر دے، ایک دفعہ کہہ دیا کہ خالہ کا ہاتھ کس طرح روکنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ فقرہ پہنچ گیا اور اس پر ناراض ہو گئی کہ میرا ہاتھ روکنا چاہتے ہیں، اور اس سے نہ بولنے کی نظر کے طور پر قسم کھائی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالہ کی ناراضگی کا بہت صدمہ ہوا، بہت سے لوگوں کو سے سفارش کرائی، مگر انہوں نے اپنی قسم کا عذر فرما دیا۔ آخر جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پریشان ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے دو حضرات کو سفارشی بنا کر ساتھ لے گئے۔ وہ دونوں حضرات اجازت لے کر اندر گئے، یہ بھی چپ کر ساتھ ہو لیے۔ جب وہ دونوں پردے کے پیچھے بیٹھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے اندر بیٹھ کر بات چیت فرمانے لگی تو یہ جلدی سے پردے میں چلے گئے اور جا کر خالہ سے لپٹ گئے اور بہت روئے اور خوشامد کی۔ وہ دونوں حضرات بھی سفارش کرتے رہے اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد دلاتے رہے اور احادیث میں جو ممانعت اس کی آئی ہے وہ سناتے رہے، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان احادیث کی جو ممانعت اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے پر جو عتاب وارد ہوا، اس کتاب نہ لا سکی اور رونے لگی۔ آخر معاف فرما دیا اور بولنے لگی، لیکن اپنی اس قسم کے کفارے میں بار بار غلام آزاد کرتی تھی، حتیٰ کہ 40 غلام آزاد کیے، اور جب بھی اس قسم کو توڑنے کا خیال آ جاتا اتنا روتی کہ دوپٹے تک آنسو سے بھیگ جاتی۔ یہ واقعہ بخاری کے اندر ذکر کیا گیا۔ اس کے واقعے کے فضائل کے اندر حضرات صحابہ اکرام فائدے کے اندر علماء فرماتے ہیں، ہم لوگ صبح سے شام تک کتنی قسمیں ایک سانس میں کھا لیتے ہیں اور پھر اس کی کتنی پرواہ کرتے ہیں۔ ہم لوگ صبح سے شام تک کتنی قسمیں ایک سانس میں کھا لیتے ہیں اور پھر اس کی کتنی پرواہ کرتے ہیں۔ اس کا جواب اپنے ہی سوچنے کا ہے۔ دوسرا شخص کون ہر وقت پاس رہتا ہے جو بتا دے، لیکن جن لوگوں کے ہاں اللہ کے نام کی وقات ہے اور اللہ سے عہد کرنے کے بعد پورا کرنا ضروری ہے، ان سے پوچھو کہ عہد کے پورا ہونے سے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی یہ واقعہ یاد آتا تو بہت زیادہ روتی۔ معزز سامعین محترم، یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ازواج مطہرات، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ سے انتہائی خوف کے اندر رہتے تھے کہ تھوڑی سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہو گئی اور اس پر فوراً توبہ طائف ہو گئے۔ اس پر اللہ کی طرف سے عتاب سے ڈرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ
کو رونا شروع کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس گناہ کو معاف فرمائے، اس خطا کو معاف فرمائے۔ آج ہم اور آپ مسلمان ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں، دین محمدی کے ماننے والے ہیں۔ ہم اور آپ سوچیں کہ دن کے اندر اللہ کی ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنی قسمیں کھاتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، پر ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوگا، پکڑ آئے گی، اور کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس کا مطالبہ کریں گے۔ تو بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عتاب سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے ڈرنے کا یہی تقاضا ہے کہ دنیا کے اندر پھونک پھونک کر قدم رکھے اور تول تول کر بولے کہ کل قیامت کے دن اس کا حساب اللہ کو دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔